آگے سورہ شعراء ہے. شعراء یہ شعر کی جمع ہے. شعراء شاعر جو ہوتے ہیں اس کی جمع ہے. چونکہ سورہ مبارکہ میں اس کا ذکر ہے تھوڑا سا تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ شعراء ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اصل جو چیز فوکس کر کے بیان کی گئی ہے وہ رب کا تعارف ہے کہ رب کون ہے. مختلف قوموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ رب کون ہوتا ہے. اور اسی طرح شاعری اور قرآن میں کیا فرق ہے, شاعر اور نبی میں کیا فرق ہے, یہ چیز بیان کی ہے. فرمایا کہ شاعر جو ہے, چونکہ حضور علیہ السلام پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا تھا جب لوگ یہ قرآن کی آیتوں کو سنتے تھے نا, بڑا ملی جلی ہوئی آیتیں اور اتنا فصیح بلیغ کلام ہوتا تھا, تو بعض اوقات وہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاعر تو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں, وہ نبی کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. نبی بہت اعلیٰ مقام کا جو ہے وہ اس کا مقام ہوتا ہے, تو نبی جو ہے یہ شاعر نہیں ہوتا. اور قرآن جو ہے اس کے سامنے شاعری کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن اللہ کی بڑی عظیم الشان کتاب ہے. تو اس سورہ مبارکہ میں اس چیز کو بیان کیا, اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رب کی حقیقت کو بیان کیا ہے. چنانچہ اس رب کی حقیقت کے حوالے سے کہ رب کون ہے, اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے اور اس کو دعوت دی تو فرعون نے آگے سے سوال کیا تھا کہ وما رب العالمین, تم جو کہتے ہو کہ رب العالمین وہ کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب السماوات والارض وما بینہما, رب العالمین وہ ہے جو پوری کائنات کا رب ہے. اور آگے سے جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا, موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو پوری کائنات کا رب ہے, تو ایک مجلس لگی ہوئی تھی, ظاہر ہے اس کی پوری کابینہ بیٹھی ہوئی تھی, فرعون کا دربار تھا, بادشاہ کا, وزیر سارے کھڑے ہیں وہاں پر, موسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب وہ ہے جو پوری کائنات کا رب ہے. تو وہ فرعون تو اپنے آپ کو بھی کہتا تھا میں بھی تمہارا رب ہوں, اپنی قوم سے کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں. اس بات کو ٹالنے کے لیے فرعون نے اپنی کابینہ سے کہا, لوگوں سے کہا دیکھا یہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربکم ورب آبائکم الاولین, میرا رب وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب ہے. پھر فرعون بولا کہ دیکھو یہ جو کہتا ہے کہ میں رسول ہوں یہ مجھے پاگل لگتا ہے, کوئی مجنون ہے. انک لمجنون الیکم لمجنون, تمہارے طرف یہ کوئی پاگل آ گیا ہے, مجنون ہے, کس طرح کی باتیں کرتا ہے. اس کو میرے سامنے تو کوئی بندہ پر نہیں مار سکتا, اور میرے سامنے کھڑے ہو کس طرح کی باتیں کرتا, لگتا ہے مجنون ہے یہ. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب المشرق والمغرب وما بینہما, رب تو وہ ہے جو مشرق کا بھی ہے مغرب کا بھی ہے, جو کچھ اس کے درمیان وہ رب ہے اصل, اگر تمہیں عقل ہے تو. بہرحال یہ پورا ایک مکالمہ ہے رب کے حوالے سے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. آگے پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, ان کا بھی اپنے باپ کے ساتھ یہی مکالمہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ رب کون ہے ہمارا, تو وہ جو ان کے والد تھے انہوں نے کہا, نمرود کا کہا یہی ہمارا رب ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, وہ پورا ان کا پورا واقعہ وہ سارا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اسی طرح پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام کا قوم کا ذکر کہ رب کون ہے, قوم عاد کا ذکر, قوم سمود کا ذکر, یہ ساری اقوام کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. قوم لوط ہے, قوم شعیب ہے, اور اسی طرح ان سب میں اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ ان نبیوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کیا کیا مکالمے ہوئے, اور رب کا کس طرح تعارف نبیوں نے پیش کیا, اور لوگوں کے ہاں رب کا کیا تصور ہوتا تھا, اور نبیوں نے انسانوں کو رب کا کیا تصور دیا. تو رب اصل میں کہتے ہیں اس ذات کو کہ جو انسان, یعنی اس کو آسان الفاظ میں یہ سمجھیں کہ جس کی ہر بات, جس کے سامنے یعنی ہاتھ کھڑے کر دیے جائیں اور اس کے سامنے کسی کی کوئی بات نہ چل سکے, اسی کی بات مانی جا سکے. اصل اسی وجہ سے عربی زبان میں آقا کو بھی رب کہا جاتا ہے. یہ پہلے جو ہوتے تھے نا غلام اور آقا, ایک آدمی غلام ہے اور ایک اس کا آقا ہے, تو اس کو رب کہا جاتا تھا. تو آج بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے عرب ممالک میں. یہ دبئی جو جاتے ہیں لوگ, سعودیہ والے جو سعودیہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں میرا وکیل ہے, کہتے ہوتے ہیں نا میرا اقامہ وکیل میرا اقامہ نہیں دے رہا. اور دبئی والے کیا کہتے ہوتے ہیں, دبئی والے کہتے ہوتے ہیں میرا اقامہ رب میرا نہیں دے رہا. وہ رب کہتے ہیں, اب بھی رب کہتے ہیں, ارباب اور رب لفظ کہتے ہیں. تو وہ یہ رب کا لفظ ابھی بھی بولا جاتا ہے, یعنی اس بڑے کو کہتے ہیں کہ جس کے ماتحت کوئی ہو اور اس کا اپنا کوئی اختیار نہ ہو, سارا اختیار رب کا ہو.
اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اصل رب ہے، اللہ کے سامنے اللہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اور ہم اس کے عبد ہیں، ہم اس کے غلام اور بندے ہیں۔ یہی چیز قرآن سمجھانا چاہتا ہے اور ہر نبی یہ سمجھاتا رہا۔